ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور ایک پیج آج پھٹا ہوا ہے. آج ایک پیج نہیں ہے، پیج پھٹ چکا ہے. پھٹنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، اور پیج پھٹنے کے باوجود وہ شخص جو تمام دہشت گردوں کا سرغنہ تھا اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ اس کو مرسڈیز پہ منگوائیں یا کسی اور اسپیشل گاڑی پہ منگوائیں، آپ ان کو کہیں مجھے آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، مگر جناب اسپیکر آپ اور میں یہ سنتے آئے ہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ قاضی وقت کا قاضی دو فریقوں میں سے ایک فریق کے ساتھ نرم الفاظ میں بات کرے اور دوسرے فریق کے ساتھ سخت الفاظ میں بات کرے، وہ بھی قاضی بددیانت ہے. اس قاضی کو بھی اس منصب پہ نہیں رہنا چاہیے. مگر یہ کیسے قاضی ہیں کہ آپ 2017 میں جب سب ایک پیج پہ تھے، جب سب نے مل کر، اور یہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان میں بیٹھے لوگ ہی صرف ایک پیج پہ نہیں تھے، بلکہ عالمی قوتیں، وہ عالمی قوتیں جو پاکستان میں سی پیک نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ بھی شامل تھی اس پیج میں. تو پھر وہ تپش، وہ 2017 کی تپش جس سے دوزخ کی آگ جو ہے وہ بھی شرما جائے، ہم نے تو وہ بھی سہی، ہماری لیڈرشپ نے تو وہ بھی، جو دوزخ کی آگ ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے تھی، اور 2017 میں جس کی بلی ہم چڑھے وہ ایک پیج پھٹا نہ، 4 سال نہ پھٹا. اور آج اگر پھٹا ہے تو ایک ادارہ پولیٹیکل خود کو کہہ رہا ہے اور دیگر اداروں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے ادارے میں مکمل سیاست ہو رہی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں نے ایک قاضی صاحب کی مثال دی کہ میرا دین یہ کہتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں، ایک فریق کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور ہمیں یہ کہا جائے یہ سسیلین مافیا ہیں، یہ چور ڈاکو ہیں، تو پھر میں اس قاضی کے بارے میں کوئی لب کشائی کروں؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے جو ہاتھ بندھے ہیں آئین کی رسی سے جو بندھے ہیں، میری زبان پہ جو تالا ہے کہ میں ریاستی اداروں کے متعلق حقائق بیان نہیں کر سکتا، قومی مفاد میں میرے سینے میں جو راز دفن ہے کہ میں وہ اگلتا نہیں، اس لیے کہ کہیں پاکستان کی سلامتی جو ہے اس پہ کمپرومائز نہ ہو جائے. تو مجھے جب میں اپنی سیاست قربان کر لوں، میں اپنی حکومت قربان کر لوں، میں اپنی جان تک دے دوں جس دھرتی کے لیے، وہ دھرتی بھی محفوظ نہ رہے صرف اس لیے کہ حقیقت بیان نہ ہو. آج اگر جناب اسپیکر اگر حقیقت بیان ہو جائے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں کل سے بڑی کیونکہ تفصیل سے باتیں ہو چکی، تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ اگر 2017 کے وہ تمام کردار جو ایک پیج پہ تھے، اور جن کرداروں نے مل کے وہ اس ادارے میں تھے، اس ادارے میں تھے، اس ادارے میں سے تھے،
سب نے مل کے جو پاکستان کی تباہی و بربادی کی منصوبہ بندی کی، جب تک آپ ان کو بے نقاب نہیں کریں گے، جب تک آپ ایک تصویریں لگا رہے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جناح ہاؤس پہ، ان لوگوں نے پشاور میں، ان لوگوں نے فلاں جگہ پہ پاکستان کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا، مگر جناب اسپیکر جب تک وہ تھے بلوائی جنہوں نے حملہ کیا اور جو ان کی 1 سال سے ذہن سازی کر رہا تھا، جس کے کہنے پہ انہوں نے حملہ کیا، اور کبھی کوئی ڈاکوؤں کا سربراہ، کبھی بلوائیوں کا، کبھی دہشت گردوں کا کمانڈر جو ہے وہ خود جا کے آپریشن کرتا ہے، وہ آرڈر کرتا ہے، ڈیزائن کر کے دیتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو اصل جو کمانڈر ہے، اصل جو کپتان ہے، اصل جو پاکستان کی تباہی و بربادی کرنے کا موجب ہے، آپ اس کو مرسیڈیز گاڑی پہ بلوا رہے ہیں۔ اور آج جو باتیں اٹھ رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اسپیشل کورٹ بننی چاہیے، یہ آوازیں ہم سنتے ہیں، بطور ایک ممبر کے اس ہاؤس کے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، مگر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زبان نہیں کھو رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمسایہ بلڈنگ سے توقعات ختم ہو جائیں، جب ہمسایہ بلڈنگ سے ایک دہشت گرد کو مکمل سہولت کاری ہوگی، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان دہشت گردوں کو سزا کون دے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز یہ ریاست پاکستان ہے، مجھے یہ ریاست چاہیے، مجھے اس کا تحفظ چاہیے، مجھے اس کے مجرموں کو کٹہرے میں دیکھنا چاہیے، اور دیکھیں گے ہم، اس لیے کہ اگر ہم نے ہمیشہ اداروں میں سے اگر جناب اسپیکر کوئی آئین کو توڑتا ہے، کوئی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ آئندہ بھی اگر کسی ادارے سے کوئی غیر آئینی قدم اٹھے گا تب بھی اس کی مخالفت کریں گے۔ اگر ہمیں یہ کوئی کہتا ہے کہ اس ادارے کی مخالفت میں ریلیاں ہوتی ہیں، اس ادارے کی حمایت میں کوئی ریلی نکالے، تو بالکل نہیں ہے۔ ہم اگر آئین کے خلاف اس عمارت سے کوئی فیصلے آ رہے ہیں، ان فیصلوں کے خلاف بولتے ہیں، ان کرداروں کے خلاف بولیں گے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کا موجب بنیں گے۔ مگر مجھے یہ کوئی اگر پوچھتا ہے کہ نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہا، نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہا، تو بندیال صاحب کے فیصلوں کے بعد بھی ان کا سوال میرے سے کرنا بنتا ہے۔ کوئی بتا دے مجھے، کیا آج پیج پھٹا ہوا ہے، پیج پھٹے ہوئے کے باوجود جو چیف جسٹس صاحب کے فیصلے آ رہے ہیں، جو ان کے فیصلوں کے بعد چھوٹی عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی سوال کرے گا کہ 2017 کے کردار بے نقاب نہیں ہونے چاہیے؟ بھئی کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ جب تک آپ ان کرداروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، یہ 18 سال کا بچہ، یہ 20-22 سال کا بچہ جو اس وقت 8-9 سال کا تھا، اس کی ذہن سازی اسی چیف جسٹس کے سینئر نے کی۔ آج اگر ہمیں یہ کوئی کہے کہ 18 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے، تو انہی اداروں سے جب تک اس مجسمے کو پگھلایا نہیں جائے گا، اس وقت تک 18 سال کا، 20 سال کا بچہ ہمیں چور ڈاکو کہے گا، اور جو بد کردار ہے، جو پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اس کو وہ ہیرو کہتے رہیں گے۔ ہمیں آج یہاں اگر کوئی لے کر آیا ہے، ایک پیج لے کے آیا ہے،
میں بیٹھے کردار لے کر آئے ہیں. آج پاکستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ ایک پیج میں ان کرداروں نے لگائی ہے. موجب ہیں وہ جنہوں نے